لیجئے آپ جس کو جو بے چینی ہے، جو انتظار ہے، آپ کے آپ کے بے انتہا محبوب اور پیارے شاعر جو اپنی شخصیت، اپنی آواز، اپنے انداز، اپنے خیالات، اپنے جذبات اور احساسات کی وجہ سے آپ کے دلوں کے حکمراں بن چکے ہیں، جناب عمران پرتاپ۔ السلام علیکم، بہت شکریہ اکبر بھائی کا۔ میں بھی بہت دیر سے اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ کئی بزرگ پڑھ کے ایک ایک کر کے گزرے، پربودھ جی پڑھ کے گئے، وہ پڑھ رہے تھے تو میں پیچھے بیٹھا سوچ رہا تھا کہ وہ دیر تک پڑھتے رہیں، کیونکہ وہ بزرگ ہیں، میں جوان ہوں، میں اگلے سال بھی آ سکتا ہوں، لیکن وہ اپنی باری کھیل کے گئے۔ مجھے حکم ہوا ہے کچھ سنانے کے لیے۔ میرا خیال ہے کہ ایک سال کے اندر تیسری بار بسواں آنا ہوا ہے۔ رامپال جی کا آدیش اور پیچھے وہ نیئر صاحب جیسی شخصیت کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ان کو منع کر پانا، بالکل ملک الموت کے پنجے سے تو جان چھڑائی جا سکتی ہے، لیکن نیئر صاحب سے جان نہیں چھڑائی جا سکتی۔ الحمدللہ بہت محبت والے آدمی ہیں اور گھر تک پہنچ کر کے وہ حکم دیتے ہیں کہ آپ کو آنا ہے۔ رات کے اتنے وقت، رات کے 2 بجے جس کا بھی موبائل بج رہا ہے، اس کا مطلب اس کی چاہنے والی اس پر بھروسہ نہیں کرتی، وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ بندہ کہاں بیٹھا ہوا ہے، تو آپ کر دو یا انہیں میسج کر کے بتا دو کہ ہم صحیح جگہ ہیں اور مردوں کے بیچ میں ہیں۔ بہت بڑا مجمع ہے، بہت اچھے لوگ ہیں۔ میں 4 مصروں سے اپنی بات کی شروعات کرتا ہوں۔ بہت خوبصورت سا منچ ہے، ہندی اردو کا سنگم ہے۔ میں الہ آباد سے آپ کے بیچ میں آیا ہوں۔ 4 مصرے پڑھتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ وہ سب پڑھوں گا جو آپ چاہتے ہیں۔ 4 مصرے پڑھتا ہوں کہ آنا تھا نہیں بالکل آسان چلا آیا۔ پیچھے تک لوگ سن کے بتائیں مجھے۔ آنا تھا نہیں بالکل آسان چلا آیا، بننے کے لیے دل کا مہمان چلا آیا، بننے کے لیے دل کا مہمان چلا آیا۔ کچھ تو تھی کشش یارو تم سب کی محبت میں، مجبور جو ہو کر کے عمران چلا آیا، مجبور جو ہو کر کے عمران چلا آیا۔ بہت شکریہ، بہت محبتیں۔ بسمہ، تمبور، محمود آباد، اس کے آس پاس کے جو بھی میرے ساتھی بیٹھے ہیں، چاہنے والے بیٹھے ہیں، فیس بک کے دوست بیٹھے ہیں، میں سب کی محبتوں کو سلام کرتا ہوں۔ 4 مصرے اور پڑھتا ہوں کہ میں امن و پیار کا پرچم اٹھا کے لایا ہوں۔ آدرنیہ ودھائک جی اور ان کے نو نرواچت ضلع پنچایت سدسیہ ادھیکش، پہلے سدسیہ بعد میں ادھیکش تک ہی آ رہا تھا، بنا سدسیہ تو کوئی ادھیکش ہو نہیں سکتا۔ ادھیکش جی یعنی کہ جتن بھائی اور رامین بھائی، شمیم کوثر صاحب، ان سب کی موجودگی میں 4 مصرے پڑھتا ہوں۔ الہ آباد سے آپ کے بیچ میں ہوں، پڑھتا ہوں، سنے گا۔ میں امن و پیار کا پرچم اٹھا کے لایا ہوں، محبتوں بھرا موسم اٹھا کے لایا ہوں،
اب وہاں تک پہنچاتا ہوں جس کے لیے یا تو بہت بدنام ہوں یا بہت مشہور ہوں. کوشش کرتا ہوں آپ تک پہنچ سکوں. 4 مصرے پڑھتا ہوں کہ لہو کی بات کرتا ہے، کفن کی بات کرتا ہے. ودھائک جی ہمارے صاحب کو بیماری لگی ہے، من کی بات کر رہے ہیں ریڈیو پر. میں نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ ریڈیو پہ من کی بات کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ صحیح وقت میں جوانی میں جب آدمی بیوی سے من کی بات نہیں کرتا تو اسے آخری وقت میں ایسا ہی کرنا پڑتا ہے، ریڈیو پہ من کی بات کرنی پڑتی. میں مصرع پڑھتا ہوں، سچے ہوں تو آپ سے دعا مانگتا ہوں. لہو کی بات کرتا ہے، کفن کی بات کرتا ہے، وہ کاروباریوں کے ساتھ دھن کی بات کرتا ہے، وہ کاروباریوں کے ساتھ دھن کی بات کرتا ہے. ہمارے ملک نے یہ شخص کیسا چن لیا یارو. اب یہاں سے وہاں تک میرا ساتھ دینا. ہمارے ملک نے یہ شخص کیسا چن لیا یارو، وطن کی بات کرنی تھی تو من کی بات کرتا ہے، وطن کی بات کرنی تھی تو من کی بات کرتا ہے. لہو کی بات کرتا ہے، کفن کی بات کرتا ہے. ناشتہ کابل میں ہو رہا ہے، لنچ لاہور میں. ہندوستان تو وہ صرف خالی ہونے کے لیے آتے ہیں، پھر کسی ملک کے سفر پہ نکل جاتے ہیں. میں مصرع پڑھتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں. صاحب بن بلائے مہمان کی طرح پڑوسی ملک میں گئے اور جا کر کے لوٹے تو تحفے میں پٹھان کوٹ لے کر کے آئے. میں 4 مصرے پڑھتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا ودھائک جی کہ صدن میں ایک وقت تھا کہ ایک سر کے بدلے 10 سر مانگے جا رہے تھے اور صدن تب تک نہیں چلنے دیا گیا جب تک انہوں نے اپنی بات کو 4 5 10 دن اپنے آپ سے منوایا نہیں، زور کر کے پورے دیش کے صدن کو است وست نہیں رکھا. میں 4 مصرے پڑھتا ہوں صاحب کہ شہیدوں کا لہو بے آبرو کر کے چلے آئے، شہیدوں کا لہو بے آبرو کر کے چلے آئے. پرانے زخم تھے ان پر رفو کر کے چلے آئے، پرانے زخم تھے ان پر رفو کر کے چلے آئے. ہمیں امید تھی وہ کچھ کٹے سر لے کے لوٹیں گے. اب سچے مصرے ہوں تو یہاں سے وہاں تک آپ کا ہاتھ کھلے. ہمیں امید تھی وہ کچھ کٹے سر لے کے لوٹیں گے، مگر صاحب گئے تو پاؤں چھو کر کے چلے آئے، مگر صاحب گئے تو پاؤں چھو کر کے چلے آئے. شہیدوں کا لہو بے آبرو کر کے چلے آئے. بہت شکریہ چچا کی دعائیں ملی. جی 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 انشاءاللہ وہ ضرور پڑھوں گا. آپ کا حکم ہے، میں انشاءاللہ وہ ضرور پڑھوں گا. لیکن پہلے کچھ نیا سن لیجیے. میں نیا سنانے کی کوشش کر رہا ہوں تو کچھ دیر نیا سن لیجیے انشاءاللہ. ایک نئی نظم آپ کو سناتا ہوں صاحب کہ جو کل تک قاتل تھے وہ قانون کے اب رکھوالے ہیں. تنبور کا بہت بڑا دوست آصف شان ہے، معاذ ہے، یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان سب سے بھی خصوصی دعائیں مانگتے ہوئے پڑھتا ہوں کہ جو کل تک قاتل تھے وہ قانون کے اب رکھوالے ہیں، جو کل تک قاتل تھے وہ
قانون کے اب رکھوالے ہیں، اور لوگوں کو لگتا ہے اچھے دن آنے والے ہیں، جو کل تک قاتل تھے وہ قانون کے اب رکھوالے ہیں، کہ اچھے دن کیا ہوتے ہیں یہ امبانی سے پوچھو، اچھے دن کیا ہوتے ہیں یہ امبانی سے پوچھو، یا بارہویں فیل اسمرتی ایرانی سے پوچھو، یا بارہویں فیل اسمرتی ایرانی سے پوچھو، اچھے دن اور برے دنوں کا فرق جاننا ہو تو، اچھے دن اور برے دنوں کا فرق جاننا ہو تو، جاؤ بیچارے لال کرشن جی اڈوانی سے پوچھو، جاؤ بیچارے لال کرشن جی اڈوانی سے پوچھو، سب نے چپی اوڑھ رکھی ہے، سب نے چپی اوڑھ رکھی ہے، سب کی زبان پر تالے ہیں، بیچاروں کو لگتا ہے اچھے دن آنے والے ہیں، بیچاروں کو لگتا ہے اچھے دن آنے والے ہیں، جو کل تک قاتل تھے وہ قانون کے اب رکھوالے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ایک بند پڑھتا ہوں صاحب، تھوڑا سا شاید جی میں ضرور پڑھوں گا، تھوڑا سا شاید بدمعاش ہو گیا ہوں اس بند میں، لیکن اگر میں بدمعاش نہ ہوں تو مجھے بھی لگتا ہے کہ میں اپنا حق نہیں ادا کر رہا ہوں، اس لیے تھوڑا سا بدمعاش ہونے کی کوشش کرتا ہوں اس بند میں۔ بیچاروں کو لگتا ہے اچھے دن آنے والے ہیں، کہ اچھے دن تو نہیں ملے، چہرہ مایوس ملا ہے، شاعر کو حق ہے، پوری ہمت کے ساتھ بولیں گے، جو صحیح ہے وہ بات بولیں گے، صاحبو ہم قلم کے بیٹے ہیں، کیسے ہم دن کو رات بولیں گے، کیسے ہم دن کو رات بولیں گے۔ میں ہمت کرتا ہوں صاحب، الگ الگ چہرے دکھائی پڑ رہے ہیں، بھاشن میں کچھ ہے، حقیقت میں کچھ ہے۔ جس شخص نے ہماری ٹوپی پہننے تک سے انکار کیا، وہ جب ابو دھابی گئے تو شیخ زائد مسجد میں گئے صاحب، تو مسجد میں گئے، وہ مسجد میں گئے تو میں نے بسما کے ایک بزرگ سے پوچھا کہ چچا یہ سب کیا ہو رہا ہے، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا، بیٹے کو بلا کے ڈانٹا اور کہا کہ جب ابلیس تک مسجد میں چلا گیا تو تم مسجد کیوں نہیں جاتے، تمہیں بھی جانا چاہیے نماز پڑھنے کے لیے۔ یہ تیور ہے صاحب بسما کا۔ میں ہمت کرتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں کہ اچھے دن تو نہیں ملے، چہرہ مایوس ملا ہے، اچھے دن تو نہیں ملے، چہرہ مایوس ملا ہے، لفاظی کرنے والا عمدہ جاسوس ملا ہے، لفاظی کرنے والا عمدہ جاسوس ملا ہے، دال کی قیمت دیکھو 200 کے اس پار کھڑی ہے۔ اگلا مصرع سچا ہو تو قسم ہے یہاں سے وہاں تک ایک ایک ہاتھ کو، کیا میں سچ بول رہا ہوں؟ اگر سچ بول رہا ہوں تو میری شاعری ٹوٹی پھوٹی ہے، میری ہمت کے لیے میرا ساتھ دینا کہ اچھے دن تو نہیں ملے، چہرہ مایوس ملا ہے، لفاظی کرنے والا عمدہ جاسوس ملا ہے، دال کی قیمت دیکھو 200 کے اس پار کھڑی ہے، جب سے بھارت کی گدی کو ایک منحوس ملا ہے، جب سے بھارت کی گدی کو ایک منحوس ملا ہے۔ بہت کمزور تالی بجا رہے ہیں آپ، تھک گئے مجھے ایسا لگ رہا ہے، ایک بار پورا پانڈال بجا کر کے مجھے بتائیے آپ سے کہ اچھے دن تو نہیں ملے، چہرہ مایوس ملا
ہے، لفاظی کرنے والا عمدہ جاسوس ملا ہے، دال کی قیمت دیکھو 200 کے اس پار کھڑی ہے، جب سے بھارت کی گدی کو یہ منحوس ملا ہے، کتنے بھولے لوگ ہیں جو اب بھی خوش فہمی پالے ہیں، بیچاروں کو لگتا ہے اچھے دن آنے میں بھی جان لے رہا تھا، میں تو دیکھ رہا تھا کہ آپ سننے کے موڈ میں ہیں یا نہیں، آپ سننے کے موڈ میں ہوں تو میں تو اسی لیے آیا ہی ہوں۔ جی میں آپ کی فرمائشیں انشاءاللہ پوری کروں گا، وہ جو جی انشاءاللہ میں جی یہاں میری کچھ مائیں کہنے بھی بیٹھی ہوئی ہیں، ایک بہت چھوٹی سی نظم کا ایک ٹکڑا پڑھ دوں، اس کے بعد انشاءاللہ جو نظم فرمائش ہے وہ سناؤں گا، ایک نئی نظم آپ کو اور سناؤں گا انشاءاللہ۔ ایک نظم پڑھتا ہوں، عورت ہماری زندگیوں میں بیٹی بن کر، ماں بن کر، بہن بن کر، بیوی بن کر ہماری زندگیوں کو خوبصورت بناتی ہے، لیکن ہم کیسے دور سے گزر رہے ہیں کہ ہماری آنکھیں ایسا منظر دیکھ رہی ہیں کہ ہماری آنکھوں میں 16 دسمبر کا دلی کا وہ سچ بھی ہے جب ایک بیٹی کے لیے پورا ہندوستان سڑک پر اتر آتا ہے، لیکن پھر بھی معاملے جہاں ہیں وہیں ہیں صاحب، کیوں ہیں؟ کچھ تو قانون میں پینچ ہے صاحب۔ میں ایک نظم کا صرف مکھڑا پڑھتا ہوں، اور اگر آپ کو لگ جائے کہ سچے مصرے ہیں تو آپ سے دعائیں مانگتا ہوں کہ تو بیٹی ہے تو رحمت ہے، تو بہنا ہے تو شفقت ہے، تو بیٹی ہے تو رحمت ہے، پیچھے جو لوگ ہیں ان کی بھی دعائیں ملے، تو بیٹی ہے تو رحمت ہے، تو بہنا ہے تو شفقت ہے، تو بیوی ہے تو چاہت ہے، تو ماں ہے تو پھر جنت ہے، تو بیٹی ہے تو رحمت ہے، تو بہنا ہے تو شفقت ہے، تو بیوی ہے تو چاہت ہے، تو ماں ہے تو پھر جنت ہے، تیرے قاتل کو چوراہے پر سرعام سزا دے سکتا ہے۔ اگلا مصرع پکارتا ہے آپ کو، میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اپنی جگہوں پہ کھڑے ہو جائیں، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کے ہاتھ ہوا میں اٹھ جائیں اگلے مصرع پہ، اگر میری بات پہ مہر لگانا ہو تو۔ تیرے قاتل کو چوراہے پر، تیرے قاتل کو چوراہے پر سرعام سزا دے سکتا ہے، ان بلاتکاریوں کو کیول اسلام سزا دے سکتا ہے، اسلام سزا دے سکتا ہے، اسلام سزا دے سکتا ہے۔ بیٹی ہے تو رحمت ہے، تو بہنا ہے تو شفقت ہے، تو بیوی ہے تو چاہت ہے، تو ماں ہے تو پھر جنت ہے، تیرے قاتل کو چوراہے پر سرعام سزا دے سکتا ہے، ان بلاتکاریوں کو کیول اسلام سزا دے سکتا ہے، اسلام سزا دے سکتا ہے، اسلام سزا دے سکتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت محبتیں۔ ڈھائی تین چار منٹ کی ایک بہت چھوٹی سی نظم آپ کو سناتا ہوں، اس کی فرمائشیں بھی کئی دوستوں نے کری ہیں اور آپ نے میرا خیال ہے کہ سنی بھی نہیں ہے۔ ایک نظم پڑھتا ہوں صاحب، آپ کے پڑوس کا جو ایک ملک ہے پاکستان، آپ کو یاد ہوگا کہ 200 کے آس پاس بچوں کو درندوں نے اسکول میں گولیاں مار کے ہلاک کر دیا تھا کچھ ہی مہینے پہلے، اور پھر پچھلے مہینے یہ حادثہ پھر ہوا جب گولیاں لے کر کے درندے اسکول میں گھس گئے۔ شاید پاکستان کے کسی شاعر نے کہا تھا کہ
رستہ نہارتی رہی مائیں تمام رات، بچے سبھی اسکول سے جنت چلے گئے۔ ایک نظم پڑھتا ہوں صاحب کی، جو خون خون پوری دنیا میں دکھائی پڑ رہا ہے، یہ جو لہو لہو پوری دنیا میں دکھائی پڑ رہا ہے، کس سے رویا جائے، کس کے سامنے گڑ گڑایا جائے، کس سے کہا جائے، کسے منایا جائے؟ مجھے لگتا ہے اس ذات سے اپنی بات کہی جائے جو پوری دنیا کا مالک ہے۔ میں نظم پڑھتا ہوں اور اس نظم کی تمہید میں بس اتنا کہہ دوں صاحب کہ اسلام ان کا مذہب ہے، ان کا لایا ہوا مذہب ہے جن پہ ہر روز کوڑا پھینکتی تھی ایک بڑھیا۔ جس دن کوڑا نہیں پھینکا گیا وہ اس کے گھر اس کا حال چال لینے گئے۔ اسلام کسی معصوم کو ستانے کا نام نہیں ہے صاحب، اسلام محبت کا مذہب ہے، اسلام امن کا مذہب ہے۔ کڑے شبدوں میں نندا کرتے ہوئے، آتم کے پجاریوں کی بھرسنا کرتے ہوئے ہندی اردو کا منچ ہے۔ ایک ذمہ داری بھری بات کہتا ہوں کہ جس طرح بسم اللہ کہہ کر کے شراب پینے سے حرام شراب حلال نہیں ہو جاتی، اسی طرح اللہ اکبر کہہ کر کے معصوم کو قتل کر دینے سے وہ قتل جائز نہیں ہو جاتا۔ میں نظم پڑھتا ہوں، آپ سب کی عدالت میں ایک نظم پڑھتا ہوں۔ بہت اچھے، واہ واہ واہ۔ خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے، خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے، خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے، خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے۔ یہ معصوم معصوم رشتوں کی لاشیں، یہ معصوم معصوم رشتوں کی لاشیں، لہو تر بتر کچھ فرشتوں کی لاشیں، یوں ہی ان کے ماں باپ ڈھوتے رہیں گے، خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے، خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے، خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے۔ سنا یہ گیا کہ جو مارنے آئے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ کے نام پہ مار رہے ہیں صاحب۔ میں پہلا بند پڑھتا ہوں کہ تیرے نام کا لے کے جھوٹا سہارا، جنہوں نے ہے معصوم بچوں کو مارا، تیرے نام کا لے کے جھوٹا سہارا، جنہوں نے ہے معصوم بچوں کو مارا، حقیقت میں ایمان والے نہیں ہیں، وہ پاکیزہ قرآن والے نہیں ہیں، حقیقت میں ایمان والے نہیں ہیں، وہ پاکیزہ قرآن والے نہیں ہیں، یوں مذہب کو بدنام کرتے نہیں ہیں۔ اگلا مصرع سچا ہو تو مہر لگا کر کے پوری دنیا میں بھیجنا اس مصرے کو۔ پیچھے بہت بڑی شخصیت کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اس کی درگاہ سامنے ہے ہمارے، یہاں سے محبت کا ایک میسج جانا چاہیے۔ میں ہمت کرتا ہوں کہ حقیقت میں ایمان والے نہیں ہیں، وہ پاکیزہ قرآن والے نہیں ہیں، یوں مذہب کو بدنام کرتے نہیں ہیں، یوں مذہب کو بدنام کرتے نہیں ہیں، مجاہد تو یہ کام کرتے مجاہد تو یہ کام کرتے نہیں ہیں، حقیقت میں ایمان والے نہیں ہیں، وہ پاکیزہ قرآن والے نہیں ہیں، یوں مذہب کو بدنام کرتے نہیں ہیں،
مجاہد تو یہ کام کرتے نہیں ہیں. ابھی کہہ رہا ہوں آئندہ کہوں گا. سیتا پور والوں ابھی کہہ رہا ہوں آئندہ کہوں گا. ابھی کہہ رہا ہوں آئندہ کہوں گا. درندے ہیں ان کو درندہ کہوں گا. درندے ہیں ان کو درندہ کہوں گا. ابھی کہہ رہا ہوں آئندہ کہوں گا. درندے ہیں ان کو درندہ کہوں گا. میری قوم کے لوگ سوتے رہیں گے. خدا کب تک ظلم ہوتے رہیں گے. خدا کب تک ظلم ہوتے رہیں گے. خدا کب تک ظلم ہوتے رہیں گے. آخری بند پڑھتا ہوں اس نظم کا ساتھ کہ بہت ظالموں کے بڑھے حوصلے ہیں. ایک ہی ہیں سارے چہرے صاحب. فلسطین سے لے کر کے عراق سے لے کر کے افغانستان سے لے کر کے پاکستان میں مسجدوں میں بم پھوڑنے والوں سے لے کر کے جہاں بھی لہو دکھائی دے رہا ہے اس کے پیچھے کوئی ایک بہت بڑی طاقت ہے صاحب. وہ دنیا کو جس چشمے سے دکھا رہی ہے دنیا اسی چشمے سے دیکھ رہی ہے. تیل کا کھیل ہے صاحب. میں پڑھتا ہوں, ہمت کرتا ہوں کہ بہت ظالموں کے بڑھے حوصلے ہیں. تیرے دین کو ہی مٹانے چلے ہیں. بہت ظالموں کے بڑھے حوصلے ہیں. تیرے دین کو ہی مٹانے چلے ہیں. اخبار ان کے رسالے ہیں ان کے. وہ گورے ہیں پر دل تو کالے ہیں ان کے. ہیں اخبار ان کے رسالے ہیں ان کے. وہ گورے ہیں پر دل تو کالے ہیں ان کے. جدھر دیکھتا ہوں لہو ہی لہو ہے. جدھر دیکھتا ہوں لہو ہی لہو ہے. خدا را بتا دے کیوں خاموش تو ہے. خدا را بتا دے کیوں خاموش تو ہے. یہ عراق و کابل فلسطین والے یہ مظلوم و بے بس تیرے دین والے. یہ عراق و کابل فلسطین والے یہ مظلوم و بے بس تیرے دین والے. یوں اشکوں سے دامن بھگوتے رہیں گے. خدا کب تک ظلم ہوتے 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 رہیں گے. بہت شکریہ, بہت محبت ہے. دوستوں کا حکم تھا اور میرا بھی من تھا کہ میں یہ نظم سناؤں. ایک بار زوردار تالی بجا کر کے ماحول بہت میرے لیے بھی سنجیدہ سا ہو گیا ہے. میں ایک اور آخری نظم مجھے پڑھنا ہے. میں اس کے لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو اس موڈ میں لا سکوں. آج مجھے بڑی ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ عمران بھائی آج بڑی محبت سے بڑی شرافت سے پڑھیے گا, تو میں ان کا حکم مان بھی رہا ہوں. جی انشاءاللہ میں وہ بھی پڑھ دوں گا, لیکن اس سے پہلے ایک نظم میرے من کی ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں بسما میں کھڑا ہوں, ایک نظم سنانا چاہ رہا ہوں. میں اپنے من کی ایک نظم نہیں سنانا چاہ رہا. آپ چاہ رہے ہیں میں سناؤں؟
جی جی ہاں انشاءاللہ وہ بھی سناؤں گا، لیکن اس سے پہلے ایک نظم سناتا ہوں، پڑھتا ہوں ایک نظم صاحب جی انشاءاللہ۔ اس نظم کی تمہید میں صرف اتنا صاحب کہ ہندوستان کے ایک شہر میں ایک عورت کا انتقال ہوتا ہے۔ میں بہت سینسٹیو نظم پڑھنے چل رہا ہوں انور بھائی، اس نظم پہ مجھے آپ کی بھی دعائیں چاہیے کیونکہ میں ایک بہت بڑی ذمہ داری ادا کرنے چل رہا ہوں، تھوڑی دیر مجھے ماحول دیں۔ ایک نظم پڑھتا ہوں۔ ہندوستان کے ایک شہر میں ایک عورت کا انتقال ہوتا ہے۔ بسوا والوں، سیتا پور والوں، جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے ماحول تیار ہوتا ہے کہ جنازے کی نماز پڑھائی جائے۔ جنازہ رکھا رہتا ہے، ایک جھگڑا شروع ہوتا ہے کہ جنازے کی نماز کون پڑھائے گا، دیوبندی پڑھائے گا کہ بریلوی پڑھائے گا۔ جنازہ رکھا رہتا ہے، 3 لاشیں اور گرتی ہیں۔ کہاں آ کے کھڑے ہو گئے ہیں ہم، کہاں پہنچ گئے ہیں ہم، بہت ذمہ دار لوگ یہاں بیٹھے ہیں، نئی پیڑھی بیٹھی ہے۔ میں ایک نظم پڑھتا ہوں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں بسوا والوں، سیتا پور والوں، کہ کیا گجرات میں آپ کو گھروں کو جلانے سے پہلے لوگوں نے پوچھا تھا کہ تم دیوبندی ہو یا بریلوی، اہل حدیث ہو یا وہابی ہو؟ کسی نے پوچھا تھا؟ نہیں پوچھا تھا۔ کیا مظفر نگر میں تمہارا سینہ چاک کرنے سے پہلے کسی نے پوچھا تھا کہ تم شیعہ ہو کہ سنی ہو؟ نہیں پوچھا تھا۔ انہیں تو بس ایک چیز سے مطلب تھا صاحب کہ آپ کے نام کے ساتھ میم جڑا ہوا ہے یا نہیں جڑا ہوا۔ میں ایک نظم پڑھتا ہوں، آج تھوڑی دیر کے لیے صرف ایمان والا بن کر کے مجھے سن لیجئے گا۔ میں سب سے الگ ہٹ کے ایک نظم آپ کو سناتا ہوں، پڑھتا ہوں، ایک بار تالی بجائے میں نظم شروع کریں، میں اپنی ذمہ داری لوں۔ نفرت والے کچھ رنگوں نے، جو نئی پیڑھی بیٹھی ہے وہ تھوڑا زیادہ بہتر سنبھالے گی تو مجھے اچھا لگے گا، کہ نفرت والے کچھ رنگوں نے عنوان دی چند لفنگوں نے، ثابت یہ کیا پورے بھارت میں ہونے والے دنگوں نے۔ بھائی جہاں نہیں بیٹھ جائے تھوڑی دیر کے لیے۔ نفرت والے کچھ رنگوں نے عنوان دی چند لفنگوں نے، ثابت یہ کیا پورے بھارت میں ہونے والے دنگوں نے۔ نہ شیعہ اور نہ سنی کی تقسیم سے مطلب ہوتا ہے۔ اگلا مصرع سچ لگے اور یہ لگے کہ آپ کے بیٹے نے ہمت کری ہے، آپ کے بھائی نے ہمت کری ہے، تو مہر لگا کر کے ایک نئی شروعات کرنا سیتا پور والوں۔ نہ شیعہ اور نہ سنی کی تقسیم سے مطلب ہوتا ہے، ہم لوگوں کے قاتل کو کیول نیم سے مطلب ہوتا ہے، بس نیم سے مطلب ہوتا ہے، بس نیم سے مطلب ہوتا ہے۔ ہم کبھی بریلوی میں الجھے، ہم کبھی وہابی میں الجھے، ہم کبھی بریلوی میں الجھے، ہم کبھی وہابی میں الجھے، ہم ایک نبی کی امت ہیں، یہ کیسی خرابی میں الجھے، ہم ایک نبی کی امت ہیں، یہ کیسی خرابی میں الجھے۔ مسلک کی لڑائی میں یارو مذہب کا تماشا مت کریے، مسلک کی لڑائی میں یارو مذہب کا تماشا مت کریے، جو چھوڑ کے آقا چلے گئے اس سب کا تماشا مت کریے، جو چھوڑ کے آقا چلے گئے اس سب کا تماشا مت کریے، جو قوم کے ٹھیکے دار ہیں میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں، اب آپ بھی اپنے لب کھولیں، بس اتنی سفارش کرتا ہوں۔ نہ شہد سے مطلب ہے مجھ کو، نہ نیم سے مطلب ہوتا ہے، ہم لوگوں کے قاتل کو کیول نیم سے مطلب ہوتا ہے،
بس میم سے مطلب ہوتا ہے، بس میم سے مطلب ہوتا ہے۔ ہم ٹھیکیدار بن گئے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ وہ کافر، وہ کہتا ہے کہ وہ کافر، وہ کہتا ہے کہ وہ کافر۔ ہم نے ٹھیکہ لے لیا ہے صاحب، اگر سب کافر ہیں تو جنت میں کون جائے گا صاحب؟ میں آخری بند پڑھ رہا ہوں اس نظم کا کہ غیروں سے بھی زیادہ ہم سب کو اپنے بھائی سے نفرت ہے۔ بہت تیکھا سچ بول رہا ہوں، میرا ساتھ دیں گے تو شاید میں ہمت کر سکوں گا اس نظم کو پورے ہندوستان میں پڑھنے کی۔ میں پڑھتا ہوں کہ غیروں سے بھی زیادہ ہم سب کو اپنے بھائی سے نفرت ہے، غیروں سے بھی زیادہ ہم سب کو اپنے بھائی سے نفرت ہے۔ ایک ساتھ نماز بھی پڑھ نہ سکے اللہ یہ کیسی عبادت ہے، ایک ساتھ نماز بھی پڑھ نہ سکے اللہ یہ کیسی عبادت ہے۔ مسجد کے مزاروں کے جھگڑے گر بازاروں میں لاؤ گے، جس مسلک کو مانتے ہو اس پہ پختہ رہو، اس پہ یقین رکھو، لیکن اللہ کے واسطے دوسروں کے لیے گنجائش رکھو، جھگڑا مت کرو۔ بس آپ سے اتنی گزارش کر رہا ہوں کہ مسجد کے مزاروں کے جھگڑے گر بازاروں میں لاؤ گے، مسجد کے مزاروں کے جھگڑے گر بازاروں میں لاؤ گے۔ بزرگوں نے جی لی ہے اپنی زندگی، ہمیں جینا ہے، ہمیں جینا ہے صاحب۔ یہ جو نئی پیڑھی بیٹھی ہے اسے جینا ہے، اسے سمجھدار ہونا پڑے گا، ورنہ بزرگوں کا جو مسئلہ تھا وہ اپنی جگہ ہے، اللہ کرے ہم متحد ہو کے رہ سکیں۔ سبرمنیم سوامی آن ریکارڈ کہتے ہیں کہ ہم ہندوستان میں شیعہ اور سنی کو، دیوبندی کو بریلوی سے، بریلوی کو وہابی سے لڑائیں گے اور ہندوستان پہ حکومت کریں گے۔ وہ پلان بنا کے بیٹھے ہیں 20 سال آگے کا، اور ہم الجھے ہوئے ہیں ڈنڈا لے کر کے آپس میں۔ میں آخری مصرے پڑھ رہا ہوں کہ غیروں سے بھی زیادہ ہم سب کو اپنے بھائی سے نفرت ہے، ایک ساتھ نماز بھی پڑھ نہ سکیں اللہ یہ کیسی عبادت ہے۔ مسجد کے مزاروں کے جھگڑے گر بازاروں میں لاؤ گے۔ سچا مصرع لگے تو جس نے اب تک ہاتھ نہیں کھولا اسے بھی اس کے ایمان کی قسم دیتا ہوں کہ ایک ہاتھ ہوا میں اٹھ کے مہر لگائے گا کہ مسجد کے مزاروں کے جھگڑے گر بازاروں میں لاؤ گے۔ گجرات مظفر نگر ہے کیا ہر شہر میں مارے جاؤ گے۔ آپ جاگ گئے ہیں، بہت شکریہ۔ میں اس نئی پیڑھی کو جب جاگا ہوا دیکھتا ہوں، بہت شکریہ، بہت محبت ہے۔ اس نئی پیڑھی کو جاگا ہوا دیکھتا ہوں تو میں اپنی قوم میں ایک نئی طریقے کی ارجا، نئی طریقے کی انرجی دیکھتا ہوں۔ اللہ کرے یہ بنی رہے، بھلے ہی ہم مشکلوں میں، ہم کٹگرے میں کھڑے ہوں، لیکن انشاءاللہ آنے والا 10 سال بہت خوبصورت ہوگا۔ آنے والے 5 سال کے بعد نظام بھی بدلے گا اور ہم سب کہیں نہ کہیں متحد کھڑے بھی نظر آئیں گے۔ یہ جو انقلاب لے کر کے نکلے ہیں لوگ انشاءاللہ کامیاب بھی ہوں گے کہ مسجد کے مزاروں کے جھگڑے گر بازاروں میں لاؤ گے۔ گجرات مظفر نگر ہے کیا ہر شہر میں مارے جاؤ گے۔ ان کو تو ہمارے مٹنے کی، سچا مصرع ہے صاحب، ان کو تو ہمارے مٹنے کی، ایک ہاتھ اٹھے، ان کو تو ہمارے مٹنے کی اس دین سے مطلب ہوتا ہے، ہم لوگوں کے قاتل کو کیول مین سے مطلب ہوتا ہے، بس مین سے مطلب ہوتا ہے، بس مین سے مطلب ہوتا ہے۔ ایک فرمان جاری ہوا تھا کہ 26 جنوری کو مدرسے ترنگا پھہرائیں۔ فرمان بھی اس نے جاری کیا جس نے کبھی ترنگے کو اپنا مانا ہی نہیں صاحب۔ یہ میں مصرع پڑھ رہا ہوں
کہ وہ جو اپنی چھت پہ ترنگا تلک نہیں فہراتے. سچ تو بولنا پڑے گا, وقت سے آنکھ تو ملانی پڑے گی صاحب, کیونکہ بہت برے دور سے گزر رہا ہے دیش. یہ سچ بات ہے کہ بہت برے دور سے گزر رہا ہے. اور رامپال جی میں آپ کو سلیوٹ کرتا ہوں, آپ کو بدھائی دیتا ہوں. ٹھیک ہے, سیاسی نظام کیسا بھی بدلے, میں نے لکھنؤ میں جو کچھ سنا ہے حالات بہت اچھے آنے والے ہیں اور سب کچھ بہت اچھا ہو جائے گا, یہ ہم نے بھی سنا ہے. لیکن میں آپ کی جیوٹتا کے لیے بھی آپ کو سلام کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے اعلیٰ کمان کو بھی یہ کہا کہ نہیں جو سچ ہے وہ سچ ہے, اور سیاست میں عوام کی جو محبت آپ کو حاصل ہے وہ بھی اپنے آپ کا بہت بڑی ہے. تو کہیں نہ کہیں آپ کا اعلیٰ کمان بھی اس چیز کو سمجھتا ہے اور اس نے مانا کہ نہیں رامپال جی اپنی جگہ صحیح ہے. تو میں آپ کو بدھائی بہت دیتا ہوں. اور آج آپ کا جنم دن ہے صاحب, بیتنے کو آ گیا ہے. مجھے تو بہت شروعاتی دنوں میں کہے گئے 4 مصرے یاد آئے کہ آپ کی تب تک جہاں میں زندگی باقی رہے. ایک بڑے بزرگ کے آستانے پہ کھڑا ہو کے مصرے پڑھ رہا ہوں کہ آپ کی تب تک جہاں میں زندگی باقی رہے, جب تلک سورج میں اس کی روشنی باقی رہے, اور آپ کے قدموں تلے آ جائے یہ دنیا تمام. ویسے تو آ بھی گئی ہے کام گھر کی, لیکن آ جائے, یہ بھی دعا کر رہا ہوں کہ آپ کے قدموں تلے آ جائے یہ دنیا تمام. میں دعا کرتا ہوں پھر بھی سادگی باقی رہے, میں دعا کرتا ہوں پھر بھی سادگی باقی رہے. بہت محبت کرتی ہے عوام آپ سے, آپ لوگوں کی دعاؤں میں رہتے ہیں, یہ آپ کی خوش نصیبی ہے. بڑے بزرگوں نے داد دی ہے, لیکن تھوڑا سا اور داد دیں گے, تھوڑا سا اور اس طرح کا ثبوت محبت کے آپ پیش کریں گے تو انسان اور ہمت کرے گا. وہ پچھلے دنوں الہ آباد میں ایک مقدمہ چل رہا تھا عدالت میں, وکیل صاحب کو ٹرک سمجھ میں آئی, انہیں لگا کہ میں مقدمہ ہار رہا ہوں, تو انہوں نے ایک کتاب قانون کی جج صاحب کے پاس بھیجی اور کہا کہ جج صاحب میرا موکل بے گناہ ہے, یہ اس قانون کی عدالت کے پیج نمبر 13 کی پھلا نمبر دھارا سے ثابت ہو جائے گا, آپ پیج کھول کر کے دیکھیں. قانون کی کتاب جب جج صاحب کے سامنے پہنچی تو جج صاحب نے پیج نمبر 13 کھول کے دیکھا تو اس میں 1,000 کے 10 نوٹ رکھے ہوئے تھے. تو جج صاحب نے کہا کہ وکیل صاحب آپ کا ثبوت بہت اچھا ہے لیکن کم ہے, اس طرح کے 10 ثبوت اور پیش کیے جائیں. تو آپ جو ثبوت دے رہے ہیں وہ کم ہے, تھوڑا سا اس طرح کے ثبوت اور پیش کیے جائیں تو آدمی اور ہمت کر سکے گا. ادھر جو لوگ بیٹھے ہیں یہ بھی تھوڑا سا شرکت کریں گے تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ کچھ اچھا سنا سکوں. کہ وہ جو اپنی چھت پہ ترنگا تلک نہیں فہراتے, تلوار کی نوک پہ سچ بولنے کی ہمت کرتا ہے آپ کا عمران, جسے آپ کی دعاؤں نے عمران بنایا ہے. میں پڑھتا ہوں صاحب, بڑا احسان ہے بسما کا میرے اوپر. پوری دنیا کا سفر کرنے کے بعد بھی مجھے لگتا تھا کہ بسما نہیں جاؤں گا تو شاید ادھورا رہ جاؤں گا. آپ نے پورا کیا ہے, آپ نے مکمل کیا ہے میری کامیابی کو, میری شہرت کو, میری محبت کو. میں ہمت کرتا ہوں کہ وہ جو اپنی چھت پہ ترنگا تلک نہیں فہراتے, وہ جو اپنی چھت پہ ترنگا تلک نہیں فہراتے, وہ میرے اوپر غداری کا الزام لگاتے, وہ میرے اوپر غداری کا الزام لگاتے. ناگپور کے مکھیالے پر جس دن فہرے گا ترنگا, بہت کڑوا سچ ہے لیکن میں بول رہا ہوں, آپ مہر لگائیں گے تو مجھے لگے گا کہ میں کامیاب رہا. کہ ناگپور کے مکھیالے پر آزادی کے بعد آج تک کبھی ترنگا نہیں پھہرا ہے راشٹرواد کی بڑی بڑی باتیں کرنے والوں کے مکھیالے پر. کہ ناگپور کے مکھیالے پر جس دن پھہرے گا ترنگا, اس دن سے پورے بھارت میں کہیں نہ ہوگا دنگا, اس دن سے پورے بھارت میں کہیں نہ ہوگا دنگا, اس دن سے پورے بھارت میں کہیں نہ ہوگا دنگا. آپ کو یاد ہوگا آدرنیہ ودھایک جی جتین بھائی ہم پڑھے کہ کچھ ایسا پیار تم ہندوستان سے کرتی, کچھ ایسا پیار تم ہندوستان سے کرتی, کوئی نہ روکتا شادی بھی شان سے کرتی, کوئی نہ روکتا شادی بھی شان سے کرتی. شعیب جیسے پڑوسی کا ہاتھ کیوں تھاما, میرا سجھاؤ اگر دیش بھکتی میں لپٹا ہوا نظر آئے تو کہ خان
हाथ उठे। शोएब जैसे पड़ोसी का हाथ क्यों थामा, जो शादी करनी थी यूसुफ पठान से करती, जो शादी करनी थी यूसुफ पठान से करती। पीछे से एक आवाज आई कि इमरान भाई यहाँ तो इमरान भी सेट हो सकता था, तो जो शादी करनी थी इमरान से करती। मेरा भी मन हुआ था, मैंने अम्मी से पूछा भी कि अम्मी आप कहें तो बात की जाए, मामला ठीक ठाक हो। उस वक्त अम्मी ने जो कहा वो 4 मिसरे में ढल गया, और जो मेरी अम्मी ने कहा शायद हिंदुस्तान की हर माँ वही कहेगी। जो मेरी अम्मी ने कहा वो मैं सुनाता हूँ। मेरे बहुत प्यारे दोस्त दोपहर में बैठे हुए, मैं पढ़ता हूँ साहब। माँ ने क्या कहा? माँ ने कहा कि अगर वो ऐसी है तो हूबहू पसंद नहीं। माँ कह रही है, हिंदुस्तानी माँ कह रही है कि अगर वो ऐसी है तो हूबहू पसंद नहीं, बहुत ज्यादा उबलता लहू पसंद नहीं, बहुत ज्यादा उबलता लहू पसंद नहीं। बड़े ही प्यार से ये मेरी माँ ने मुझसे कहा। ईमान रखने वाले लोगों, अगर आपकी भी माया ऐसा ही सोचती है, और मैं जानता हूं ऐसा सोचती हैं, बात आपके दिल को छुए तो जो पीछे खड़े हैं लोग, मैं उन पे नजर गड़ाए, उन्होंने हाथ नहीं खोला है। बैठे और खड़े एक एक शख्स का हाथ हवा में उठे। अब तक की सबसे बड़ी दाद मांगता हूं कि बहुत ज्यादा उबलता लहू पसंद नहीं, बड़े ही प्यार से ये मेरी माँ ने मुझसे कहा। बिना दुपट्टे की मुझको बहू पसंद नहीं। हालांकि मेरा ख्याल है कि अपना वक्त पूरा कर चुका था, अपना हक भी अदा कर चुका था, लेकिन फिर भी हुक्म हुआ है दोस्तों का, आपका आदेश मेरे लिए अध्यादेश कि हाँ मैं वो नज़्म आखिर में पढ़ूंगा, लेकिन 2 मिनट की एक छोटी सी नज़्म मुझे और याद आ गई तो मैं मुखड़ा पढ़ दूंगी जी। अच्छा 1 मिनट के लिए थोड़ा सा खामोशी आपकी चाह रहा हूं। आदरणीय रामपाल जी, आप उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ी पंचायत में बैठते हैं, आपकी आवाज सदन की आवाज है, आपका वहां पे बोला गया कि एक शब्द कार्रवाई में दर्ज होता है। मैं एक नज़्म आज यहाँ पे पढ़ना चाह रहा हूँ साहब। मेरा दोस्त तनवीर गाजी एक शेर कहता है कि न साजिश थी न कोई जंग का ऐलान लिखा था। बिस्मा वालों, तंबौर वालों, महमूदाबाद वालों, आसपास के तमाम लोगों, न साजिश थी न कोई जंग का ऐलान लिखा था, बुझी आंखों में एक मासूम सा अरमान लिखा था, जिसे आतंकवादी कह के गोली मार दी तुमने, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था। गणतंत्र मनाया है हमने, 26 जनवरी हमारे बहुत आसपास से गुजरी है। मैं नज़्म पढ़ना चाहता हूँ, यहाँ जो दोस्त हैं वो जहाँ हैं बैठे, मैं नज़्म शुरू कर रहा हूँ। मैं कभी कभी सोचता हूँ साहब, ये हिंदी और उर्दू, हिंदी यानी कि बड़ी बहन, उर्दू यानी कि छोटी बहन, 2 बहनों के संगम का प्रोग्राम है। हिंदी और उर्दू के चाहने वाले, मानने वाले बैठे हैं, दोनों बेटे बैठे हैं। मैं एक नज़्म सुनाता हूँ। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि आजमगढ़ से, गोरखपुर से, प्रतापगढ़ से, इलाहाबाद से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से कभी कभी उठ जाते हैं कुछ मासूम बेगुनाह। 11 साल बाद अदालत कहती है कि आमिर को बाइज्जत बरी किया जाता है बिना किसी आरोप के, सबूतों के अभाव में। मैं कभी कभी सोचता हूं आमिर के 13 साल कौन लौटाएगा, उसके माथे पर जो ठप्पा लगा है वो कौन लौटाएगा। कभी कभी सोचता हूं किसके सामने जा करके रोऊं,
کس کے سامنے اپنا درد کہوں, کس پولیٹیکل پارٹی کے سامنے روؤں. تو مجھے لگتا ہے مجھے اس سے بات کرنی چاہیے جس کا نام بھارت ماتا ہے. میں ایک بہت اپنی زندگی کی شاید اپنے دل کے سب سے قریب کی ایک نظم سناتا ہوں. ادھر جو لوگ ہیں تھوڑا سا آپ 2 منٹ مجھے میرا ساتھ دیں. میں اپنے دل کے قریب کی نظم سنا رہا ہوں. اور یہاں جو میرے بڑے بھائی بیٹھے ہیں, یعنی کہ دو پکش ہیں, ایک چھوٹا بیٹا ایک بڑا بیٹا, ایک ہندی والے ایک اردو والے, میں ان کی خاص طور پہ دعائیں چاہتا ہوں, ان کا سمرتھن چاہتا ہوں, کیونکہ میں یہاں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں اس مغالطے میں مت رہنا کہ تمہاری لڑائی صرف مسلمان لڑ رہے ہیں. میں نے پچھلی بار بھی یہ بات کہی تھی, رات کے 2:30 بجے انصاف بچانے کی آخری امید لے کر کے سپریم کورٹ کی چوکھٹ پہ جو لوگ کھڑے تھے اس میں سے ایک بھی مسلمان نہیں تھا. آپ کی لڑائی صرف مسلمان نہیں لڑ رہے ہیں. گجرات چلانے والوں, گجرات چلانے والوں, گجرات کے مقدمے کو سچ میں عدالت لے جانے کا جس نے کام کیا اس شخصیت کا نام تیستا سیتلوار ہے, اور وہ مسلمان نہیں ہے. پہچانو اپنے ارد گرد کے ایسے چہروں کو, پہچانو اور سلیوٹ کرو شہید ہیمنت کرکرے کو, جس شخصیت نے بتایا کہ دہشت گردی کے 2 چہرے ہوا کرتے ہیں, ورنہ آپ چلاتے رہتے سسٹم نہ مانتا. سلیوٹ کرو اروندھتی رائے کو, سلیوٹ کرو کلدیپ نیر کو, سلیوٹ کرو سنجیو بھٹ کو, جس نے اپنی نوکری کو ٹھوکر مار کر کے کہا کہ میں اس سبھا میں موجود تھا جب اس دیش کے پردھان منتری نے یہ کہا کہ ایک پکش کو کھلی چھوٹ دے دی جائے, وہ جو کرنا چاہتے ہیں کریں. ایک IPS افسر نے اپنی نوکری کو ٹھوکر مار دی. سلیوٹ کرو سنجیو بھٹ کو. ایسی شخصیتوں کو سلام کرو. اس ملک میں آپ ان کی وجہ سے محفوظ ہو. اس دیش کا 90% نان مسلم آپ کے ساتھ کھڑا ہے, سیکولر ہے, اسے پہچانو. پہچانو رامپال جی جیسے لوگ کو. میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا, جو ایک آستانے پہ اردو کی محبت میں رات کے 3 بجے تک, 3:30 بجے تک, 4 بجے تک آپ کے بیچ بیٹھتے ہیں, اور شعر چاہے سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے, لیکن جس طرح سے وہ داد دیتے ہیں اس سے لگتا ہے کہ اردو سے انہیں بہت محبت ہے. ایک بار زوردار تالی بجائیں آپ ان کی موجودگی کے لیے. میں نظم پڑھتا ہوں, اس نظم کے لیے ماحول بنانے کے لیے میں اتنی باتیں کر رہا تھا. میں شروع کرتا ہوں کہ صدیوں سے یہیں پر رہتا ہے, جانے کتنے دکھ سہتا ہے, بھیگی پلکوں سے ایک بیٹا بھارت ماں سے یہ کہتا ہے. ایک بیٹے کا درد گاتا ہے عمران. میں کبھی کبھی ان بچوں کی جگہ خود کو رکھتا ہوں, میں سوچتا ہوں کہ ان کی ماں کی جگہ میری ماں ہوتی تب اس کے آنسوؤں کا کیا حال ہوتا. کہ صدیوں سے یہیں پر رہتا ہے, جانے کتنے دکھ سہتا ہے, بھیگی پلکوں سے ایک بیٹا بھارت ماں سے یہ کہتا ہے. پرکھے ہم سب کے گود میں تیری خاک اوڑھ کر لیٹے ہیں, ماں ہم بھی تیرے بیٹے 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 ہیں. کہ ماں تیرا آنچل چھوڑ کے ہم 47 میں بھی نہیں گئے. آپشن تھا ہمارے پاس ریحان بھائی, آپشن تھا, ہم چاہتے تو پڑوس کا ملک چن سکتے تھے, لیکن ہم نہیں گئے. ہمیں پڑوسی ملک بھیجنے والی روز روز باتیں کرنے والے لوگوں, تم بائی ڈیفالٹ ہندوستانی ہو, ہم بائی چوائس ہندوستانی. ہم نے چنا ہے ہندوستان کو, ہمیں اس وطن سے محبت ہے, ہمیں اس کی مٹی سے محبت ہے. ماں تیرا آنچل چھوڑ کے ہم 47 میں بھی نہیں گئے, جنہ کی اور ساورکر والی سازش میں بھی نہیں گئے, جنہ کی اور ساورکر والی سازش میں بھی نہیں گئے. لیکن تجھ کو سہمے سہمے حالات نہیں دکھتے ہیں ماں, لیکن تجھ کو سہمے سہمے حالات نہیں دکھتے ہیں ماں. جلتے کشمیر بمبئی اور گجرات نہیں دکھتے ہیں ماں. ماں جب زبان کھولے تو ہم غدار لکھ
لکھ دیے جاتے ہیں، ماں جب زبان کھولے تو ہم غدار لکھ دیے جاتے ہیں، ہر ایک حادثے کے ہم ذمہ دار لکھ دیے جاتے ہیں۔ جب پڑی ضرورت تب ہم نے بریگیڈیئر عثمان سے لے کر کے عبدالحمید تک ہوتے ان دنوں رمضان کے مہینے میں شہید ہونے والے حیدرآباد کے اس جوان تک میرے مصرے کہ جب پڑی ضرورت تب ہم نے، یہ جو ٹوپیاں ہیں سچ میں یہ کفن ہے صاحب، جب پڑی ضرورت تب ہم نے سر پر کفن لپیٹے ہیں، ماں ہم بھی تیرے بیٹے 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 ہیں، کہ ماں ہم اپنے ننھے پیروں سے چلنے کی کوشش میں ہیں۔ سیتا پور والوں آپ کا جنرل نالج بڑھاتا ہوں، کرگل کی جنگ ہوتی ہے، ہم ملٹری میں صرف 2% ہیں، لیکن کرگل میں جو شہید ہوتے ہیں ان شہیدوں میں ہم 17% ہوتے ہیں، ہم 8 گنا بڑی شہادت دے رہے ہیں، کہ ماں ہم اپنے ننھے پیروں سے چلنے کی کوشش میں ہیں، اس رنگ بدلتی دنیا کے سنگ ڈھلنے کی کوشش میں ہیں، اس رنگ بدلتی دنیا کے سنگ ڈھلنے کی کوشش میں ہیں، ہو مسلمان تو کیا اس کی بھی جان تو جان ہی ہوتی ہے۔ بہت رویا تھا میں ان مصروں کو کہتے ہوئے، ہو مسلمان تو کیا اس کی بھی جان تو جان ہی ہوتی ہے، ہو مسلمان تو کیا اس کی بھی جان تو جان ہی ہوتی ہے، بیٹا کیسا بھی ہو جائے پر ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، کہ تو جھانک کے دل میں دیکھ کبھی، تو جھانک کے دل میں دیکھ کبھی ہم کتنا درد سمیٹے ہیں، ماں ہم بھی تیرے بیٹے ہیں، ماں ہم بھی تیرے بیٹے ہیں، ماں ہم بھی تیرے بیٹے ہیں۔ اور جاتے جاتے آخری کے 4 مصرے اتنا کہہ کے جا رہا ہوں، بہت 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 شکریہ، بہت شکریہ، کہ میری خوشبو سنبھال کر رکھنا، بہت شکریہ، بہت محبت، میرے نیب دوست اور ان کو بہت مبارکباد صاحب۔ پتہ چلا کہ 17 سال کی عمر سے بندہ مشاعرے کی کنوینرشپ میں رہتا ہے، مشاعرے کراتا ہے، میں نے اتنا جنونی کنوینر پورے ہندوستان میں کہیں نہیں دیکھا۔ ایک بار زوردار تعلیم کے لیے بجنی چاہیے، اللہ انہیں لمبی عمر دے تاکہ اسی طرح یہ مشاعرہ کراتے رہو، ہم شاعروں کے گھر میں کچھ نہ کچھ دانا پانی جاتا رہے۔ میں بہت مبارکباد کہ میری خوشبو سنبھال کر رکھنا، میری خوشبو سنبھال کر رکھنا، دل پہ قابو سنبھال کر رکھنا، تیرے سینے سے لگ کے رویا ہوں، تیرے سینے سے لگ کے رویا ہوں، میرے آنسو سنبھال کر خواہش ہے تو میں اللہ سے گزارش کرتا ہوں
بالکل نئی نظم سنی ہے، بالکل ایک نئی نظم سنی ہے، آپ نے نہیں سنی. نہ بزرگوں کے خوابوں کی تعبیر ہوں. نئی نظم سناتا ہوں، آپ سب نے زیادہ تر نے نہیں سنی ہوگی. نہ بزرگوں کے خوابوں کی تعبیر ہوں، نہ میں جنت سی اب کوئی تصویر ہوں، نہ میں جنت سی اب کوئی تصویر ہوں. جس کو مل کر کے صدیوں سے لوٹا گیا، جس کو مل کر کے صدیوں سے لوٹا گیا، میں وہ اجڑی ہوئی ایک جاگیر ہوں. ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں. ایک ایسا صوبہ جسے آپ جنت مانتے ہیں. نور جہاں نے کہا کہ دنیا میں کہیں جنت ہے تو وہ کشمیر میں ہے، لیکن اس صوبے کے اپنے درد ہیں صاحب. اس صوبے پہ سیاست کرنے والوں نے صوبے میں سیاست کر کر کے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا. وہاں کی خوبصورت سفید برف کو لہو سے لال کر دیا. میں اس صوبے کا درد گانے کی کوشش کرتا ہوں. ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں، کہ میرے بچے بلکھتے رہے بھوک سے. جنہوں نے فرمائش کے لیے طبی انور بھائی نے کہا نا کہ آپ بلاتے ہیں، بلانے کے بعد پھر محبتوں سے سنتے نہیں ہیں، تو مہمان انیکوں پرشن ایسے ہیں جو دہرائے نہیں جاتے، بہت اتر بھی ایسے ہیں جو بتلائے نہیں جاتے. میری خواہش ہے تم کو چاند تارے توڑ کر دے دوں، مگر چادر سے باہر پاؤں پھیلائے نہیں جاتے. اور یہی سب سوچ کر کے ہی ہمیں دل میں جگہ دینا کہ گھر آئے ہوئے نہیں جاتے، کہ گھر آئے ہوئے مہمان لوٹائے نہیں جاتے. میں درد گانے کی کوشش کرتا ہوں، میں درد کا گاہک ہوں، میں آنسوؤں کا گاہک ہوں. مجھے اس طرح سنیے. ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں، میرے بچے بلکھتے رہے بھوک سے. یہ ہوا ہے سیاست کی ایک چوک سے، یہ ہوا ہے سیاست کی ایک چوک سے. روٹیاں مانگنے پر ملی گولیاں، روٹیاں مانگنے پر ملی گولیاں. چپ کرایا گیا ان کو بندوق سے، چپ کرایا گیا ان کو بندوق سے. کشمیر بول رہا ہے صاحب کہ نہ کہانی ہوں نہ کوئی قصہ ہوں میں، نہ کہانی ہوں نہ کوئی قصہ ہوں میں. میرے بھارت تیرا ایک حصہ ہے، میرے بھارت تیرا ایک حصہ ہوں میں. جس کو گایا نہیں جا سکا آج تک، ایسی ایک ٹیس ہوں، ایسی ایک پیر ہوں. ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں. آخری بند پڑھ کے اپنی جگہ لیتا ہوں. چاہتا ہوں کہ آپ دامن میرا دعاؤں سے بھر کے بھیجیں تاکہ میں پوری دنیا میں وہ باتیں بول سکوں جو آپ کے سامنے بول رہا ہوں. میں کہیں کسی ملک کے کسی کونے میں کھڑا ہوں تو ڈروں نہ، مجھے یہ لگے کہ میرے ساتھ ہزاروں بسواں اور اس کے آس پاس کے لوگوں کی دعائیں شامل ہیں، اس لیے میں بول سکتا ہوں. میں آخری بند پڑھ رہا ہوں کہ ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں. یوں میرے حوصلے
میرے معصوم بچے اٹھائے گئے، میرے معصوم بچے اٹھائے گئے، یوں جڑ میرے سارے گھروں دے یوں جڑ میرے سارے گھروں دے گئے، میرے جذبات بوٹوں سے روندے گئے، میرے جذبات بوٹوں سے روندے گئے، جس کا ہر لفظ آنسو سے لکھا گیا۔ میڈیا یہاں بیٹھی ہے، اگر چھاپ سکے تو یہ سچ بھی چھاپے کہ جس کا ہر لفظ آنسو سے لکھا گیا، خون میں ڈوبی ہوئی ایسی تحریر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں۔ اگر اور کوئی تمنا ہو، کوئی حسرت ہو، عمران صاحب جوان آدمی ہے، وہ پڑھنے سے نہیں کرتے ہیں۔ آئیے مجھے لگ رہا ہے کہ آج اظہر بھائی بھی پوری طرح امتحان لینے کے موڈ میں ہیں۔ چلیے اظہر بھائی کا حکم ہے تو میں ٹال بھی نہیں سکتا۔ الحمدللہ جوان ہوں اور آپ کی دعائیں اور آپ کی تالیاں اور جوان کر دیتی ہیں۔ الحمدللہ آپ کی دعاؤں میں بڑا اثر ہے، بڑی طاقت ہے آپ کی دعاؤں میں۔ میں 4 مصرے پڑھ دے رہا ہوں، پیچھے سے ایک آواز آئی کہ چاک ہے جگر پھر بھی آئے ہیں رفو کر کے، چاک ہے جگر پھر بھی آئے ہیں رفو کر کے، جائیں گے حقیقت سے تم کو روبرو کر کے، پیار کی بڑیس سے اور مثال کیا ہوگی، ہم نماز پڑھتے ہیں گنگا میں وضو کر کے، ہم نماز پڑھتے ہیں گنگا میں وضو کر کے۔ اور 4 مصرے اور پڑھتا ہوں کہ محبت کے سبھی منظر بڑے خالی سے لگتے ہیں، محبت کے نئے مصرے ہیں، محبت کے سبھی منظر بڑے خالی سے لگتے ہیں، محبت کے سبھی منظر بڑے خالی سے لگتے ہیں، عقیدت سے کہے الفاظ بھی جالی سے لگتے ہیں۔ وہ آئے تھے لکھنؤ، روہت نام کے اس شخص کی موت پر روئے، اس حیدرآباد کے چھاتر کی خودکشی پر رو کر کے گئے صاحب، لیکن میں پڑھتا ہوں کہ عقیدت سے کہے الفاظ بھی جالی سے لگتے ہیں، وہ روہت بے ملا کی موت پر آنسو بہاتا ہے، مگر اس شخص کے آنسو تو گھڑیالی سے لگتے ہیں، مگر اس شخص کے آنسو میں نشان اچھا یہ بھی ہے،
اور آخر میں جاتے جاتے 4 مصرے پڑھتے جا رہا ہوں کہ دودھ نے چائے کو ہرا ڈالا. بھول گیا تھا مجھے مصرے پڑھنے کو. بہار جیتنے کی مبارکباد دیتے ہوئے مصرے پڑھ رہا ہوں صاحب. لالو جی سے کویتا سنائی گئی تھی تبھی. لالو جی کے 9 بچے کتنے اچھے. وہ ہمارے اتر پردیش کے سمدھی ہیں صاحب, تیج پرتاپ جی کے سمدھی ہیں. ان کے بارے میں اس طرح کی کوئی کویتا نہیں سن سکتے. اگر انہوں نے 9 بچے نہ پیدا کیے ہوتے تو آج انہوں نے سمدھی نہ کہہ پاتے. کم ایک بیٹی ہمارے اتر پردیش کی بہو ہے اور بہت ذمہ داری کے ساتھ پورے ہندوستان کے سب سے بڑے سیکولر چہرے, سب سے بڑا سیکولر چہرہ مانتا ہوں لالو جی کو. میں چاہتا ہوں کہ لالو جی کے لیے ایک بار زوردار تالی بجائیں. انہوں نے اس غبارے میں پنچر لگانے کا کام کیا ہے صاحب, سوئی لگانے کا کام کیا ہے, جو زہریلی ہواؤں کے ساتھ پورے ہندوستان کو قبضے میں لینے کے لیے نکلا ہوا تھا. کہ دودھ نے چائے کو ہرا ڈالا, سچ نے انیائے کو ہرا ڈالا, کر دیا یہ بہار نے ثابت, کر دیا یہ بہار نے ثابت, بھینس نے گائے کو ہرا ڈالا, بھینس نے گائے کو ہرا ڈالا. اور جاتے جاتے یہ کہہ کے جاتا ہوں کہ خودکشی کر رہا کسان مگر, خودکشی کر رہا کسان مگر, ان کو دوروں سے کہاں فرصت ہے, ان کو دوروں سے کہاں فرصت ہے. جی تو کہتا ہے چیخ کر